بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بکریوں کے بچوں پہ موجود ہے، بھیڑوں کے بچوں پہ موجود ہے کہ ہم نے کیسے سردی کے موسم میں ان کو سردی سے بچانا ہے اور کیسے ان کی جو شرح اموات ہے وہ کم کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، جو ان کی شرح اموات ہے وہ کاز کون سی چیزیں کرتی ہیں، یعنی کون سے ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے بچوں کی شرح اموات زیادہ ہوتی ہے، یعنی بچے جو ہیں وہ زیادہ مرتے ہیں جی۔ اس میں دو بڑی وجوہات ہیں، جس میں ایک ڈائریا ہو گیا اور جو دوسری ہے وہ نمونیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک میں جو ڈائریا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی چھوٹے بچوں کو ڈائریا لگتا کیوں ہے، ڈائریا کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں جی، جب ایک بکری بیاہ جاتی ہے تو ہمارا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب تک وہ جیر نہ پھینکے تو ہم نے بچے کو کلوسٹرم یا جو بولی ہوتی ہے ہم نے نہیں پلانی ہوتی۔ پہلے نمبر پہ تو ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم جیر جو ہے اس کے گرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جو موسم کی جو شدت ہوتی ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا، اور فوراً ہی وہ کیا ہوتا ہے ڈائریا کا یا نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو درست کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی بکری بیاہے تو آپ نے فوراً ہی اپنے بچے کو بولی پلانی ہے۔ آپ بولی پلانے کا طریقہ کیا ہے؟ بولی آپ نے وقفے سے پلانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک ہی دفعہ اس کو کلو ڈیڑھ یا 2 کلو جتنی بھی ہے آپ نے پلا دی، تو اس سے بھی ایک تو شدید قسم کا ڈائریا لگ جاتا ہے، یعنی فوری معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے 3 سے 4 دن روٹین بنائیں کہ آپ نے بچے کو جو ہے تھوڑی تھوڑی بولی پلانی ہے، یعنی صبح اور شام اگر پلائیں گے تو آپ کا جو بچہ ہے وہ ایک تو کسی قسم کے معدے کا جو مسئلہ ہے اس میں نہیں آئے گا، اور بیماریاں ہیں ان سے بچا رہے گا۔ دیکھیں جب ایک بچے کو ڈائریا لگتا ہے، ڈائریا کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ پہلے ہی کمزور ہوتا ہے، ابھی اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے یا اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ابھی بنے نہیں ہوتے ٹھیک طرح سے، تو کسی قسم کی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ جب اسے ڈائریا لگا ہے اس کے جسم میں جو ہے وہ پانی کی شدید قسم کی کمی ہو جاتی ہے، اور فوری وہ جو ہے اس کے جو پٹھے ہیں ان کا کھچا ہو جاتا ہے، جو اندر کے انفیکشن ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ جلد ہی مر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور وجہ یہ ہے ڈائریا لگنے کی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور زمین پہ وہ جو ہے وہ زمین نیچے کچی ہوتی ہے، وہ مٹی وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ مٹی کھاتے ہیں تو بعض جو ہیں بچے وہ ان کا معدہ بالکل ہی جام ہو جاتا ہے، اور بعض جو ہیں ان کو لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے باڑے وغیرہ ہیں ان کو پکا رکھیں، اگر پکا نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں جو نیچے زمین وغیرہ ہے اس سے آپ صاف ستھرا رکھیں، اور کسی قسم کی ایسا ماحول اسے مہیا نہ کریں کہ جس سے جو ہے بچہ وہ مٹی کھائے اور اس چیز کا شکار ہو جائے۔ اب جی ہم تیسری وجہ کی طرف آتے ہیں کہ بچے کو لوز موشن لگتے کیوں ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ 5 سے 7 یا 10 دن کا ہو جاتا ہے تو ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جیسے چارے ہیں، برسین ہو گیا، لوسن ہو گیا، جوا وغیرہ ہے، تو اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، پتنگے ان پہ موجود ہوتے ہیں، یا بیکٹیریا کا بعض اوقات چارے پہ اٹیک ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی چارہ ہمارا پڑا رہتا ہے کھلا، جو ہمارے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو مناسب جگہ پہ نہیں رکھتے، یہ کھلے پھرتے ہیں، جا کے یہ چرائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے معدے میں وہ جو اوپر پتنگے ہیں یا کیڑے وغیرہ موجود ہیں وہ جائیں گے تو اس سے ایک تو ایک قسم کا زہر بن جاتا ہے معدے میں۔ جب زہر بنے گا تو ہو سکتا ہے ڈائریا لگنے سے پہلے ان کی موت ہو جائے، نہیں تو ڈائریا لگتا ہے 1 سے 2 دن کے اندر ہی ان کی جو موت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو جو ہے نا پہلے 20 سے 21 دن دودھ پہ رکھنا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے چرائی کی طرف یعنی اسے ہلکا بہت آپ نے چارہ دینا ہے۔ اب جی ہم ذکر کرتے ہیں اس میں کہ بچوں کو نمونیا کیوں ہوتا ہے۔ اب نمونیا کی بھی چند ایک وجوہات ہیں۔ دیکھیں جی، جب آپ کی بکری بیائی ہے، آپ نے خیال نہیں رکھا، موسم شدید سرد تھا، بکری جو تھی اسے مناسب ماحول آپ نے نہیں دیا، بکری جو تھی کھلے آسمان کے نیچے جب وہ بیاتی ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں فوری پیدائش کے بعد ہی ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو ٹمپریچر ہوتا ہے اور باہر کے ٹمپریچر میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ بن جاتی ہے، بچے جو ہے فوری جو ہے جیسے ہی باہر آتے ہیں ان کو سردی لگتی ہے، وہ اکڑ جاتے ہیں، گردن وغیرہ ان کی مڑ جاتی ہے، یا وہ ٹانگوں سے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ایک بڑی وجہ بنتی ہے، یہ ان کو جو پھیپھڑے ہوتے ہیں یا ان کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ایک قسم کا نمونیا ہو جاتا ہے، پھیپھڑے بھی ساتھ جکڑے جاتے ہیں۔
اچھا، ایک تو ہوگی بکری کے بیانے کے بعد کی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر رات کو اپنے باڑوں میں بچوں کو اور ماں کو اکٹھے ہی باندھ دیتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو اس چیز سے بچنا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب بکری جو ہے وہ یورین کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے، تو پیشاب جو ہوتا ہے وہ کافی مقدار میں ہوتا ہے. تو اس جو پاس بیٹھا جو بچہ ہے اس کی طرف بھی پیشاب چلا جاتا ہے، جگہ نیچے ٹھنڈی ہو جاتی ہے یا جگہ نیچے گیلی ہو گئی، تو جس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اسے ٹھنڈ لگنے کا شدید خطرہ ہے. آپ کوشش کریں رات کو جب باڑے کے اندر آپ بکری یا بچوں دونوں کو آپ نے ڈھکنا ہے تو بچوں کو علیحدہ جگہ دیں اور جو بکری ہے اس کو علیحدہ جگہ دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ شدید قسم کی ٹھنڈ اور نمونیا وغیرہ سے بچے رہ جائیں گے. اب جی ہم ٹاپک کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ایک آپ نے آخری اور ضروری بات کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ کے بچے کی پیدائش ہو تو آپ نے اسے جو ہے جو ہمارے ہاں شہد وغیرہ موجود ہوتا ہے یہ آپ نے تھوڑا بہت اسے استعمال کروائیں. اگر آپ کا کوئی بچہ ہے وہ زیادہ کمزور پیدا ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی بچہ ہے وہ زیادہ کمزور پیدا ہوا ہے تو آپ اسے مارکیٹ سے ویڈالین یا سیکون وغیرہ کے ڈراپس ملتے ہیں طاقت کے، آپ ان کے 2-2 4 قطرے صبح شام وہ ڈالیں. تو اس کے علاوہ آپ جیسے دھوپ نکلی ہوئی ہے آپ ان کو دھوپ میں جگہ بنائیں، ان کے لیے جیسے دھوپ نکلے آپ ان کو دھوپ میں چھوڑیں، ان کو جو چھاؤں سے بچائیں. تو انشاءاللہ جو آپ کے بچے ہیں وہ ایک تو سردی سے بھی بچیں گے اور اس میں جو موذی مرضیں ہیں جیسے نمونیا اور جو ڈائریا کیا ہے ایسی علامات سے بھی بچ جائیں گے. امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.